عجائب تدبیرہ للناظرین باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہمین الصلاۃ والسلام علی ارسلہ بالضیاء واختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نعمتہ مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المظلومین المہدیین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر طہارتہم وغاصبان اجمعین اما بعد اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا وامرأۃ نوح وامرأۃ لوط ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا وامرأۃ فرعون مل کے درود ہدیہ فرمائیں پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کی خدمت عالی جناب میں اس نے سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ کاتب تقدیر کے اس کرم کا شکریہ جس نے ہمارے لباس کفن میں خاک شفا کے چاند اور تارے ٹانگ کر ہماری قبروں سے ہمیشہ کے لیے اندھیروں کو فنا کر دیا۔ دیکھیے میں بھی روزے سے ہوں، یقیناً آپ بھی روزے سے ہوں گے، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے تو تقریر بڑھ جائے گی۔ یہ خاک شفا جو ہم اپنے گزر جانے والے کے کفن میں سجاتے ہیں، یہ صرف خاک نہیں ہے، یہ سورج بھی ہے، یہ چاند بھی۔ کیونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، میرا دل ہے کہ ایک جملہ میں عرض کر دوں۔ دنیا پوچھتی ہے کہ آپ اصال ثواب کیوں کرواتے ہیں؟ بھئی یاد رکھیے گا، اصال ثواب ہوتا ہی زندہ کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ اصال رابطہ ہوتا ہی زندوں سے ہے، اصال ہوتا ہی وہاں ہے جہاں زندگی پائی جاتی ہو۔ بھئی مردے کو کوئی چیز پہنچائی ہی نہیں جا سکتی، ہمارا اصال ثواب کروانا اس بات کی دلیل ہے ہم نے مانا انہیں ہے جو نہ یہاں مرنے دیتے ہیں نہ وہاں مرنے دیتے ہیں، جو ہمیں نہ یہاں مرنے دیتے ہیں نہ وہاں مرنے دیتے ہیں۔ اچھا ایک سوال کیونکہ ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں میں عرض کر دوں، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی مرتا آپ کا ہے، تذکرہ آل محمد کا کیا جاتا ہے، بھئی مرتا آپ کا ہے، مجلس حسین کی رکھی جاتی، بھئی حق تو یہ بنتا ہے کہ جو مرحوم مر گیا، جو منتقل ہو گیا، جب مجلس اس کی ہے تو فضائل بھی اس کے ہوں، یہ بھی اس کے ہوں، ذکر بھی اس کا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مجلس آپ کے مرحوم کی ہے، فضائل آل محمد کے بیان ہو رہے ہیں، مرثیہ آل محمد کے بیان ہو رہے ہیں، آخر وجہ کیا؟ میں نے کہا دنیا سمجھی ہی نہیں کہ مجلس کا فلسفہ کیا ہے۔ بھئی دیکھئے یہ مجلس کیوں رکھی جاتی کہ ورثہ کا دل چاہا کہ ہم یہاں کا مال وہاں پہنچائیں، کوئی چیز جہاں کا کوئی تحفہ قبر کے اس پار سے قبر کے اس پار پہنچائیں۔ اب ہم تو ہیں مجبور
ہم قبر کے اس پار تو رہ سکتے ہیں، قبر کے اس پار نہیں جا سکتے۔ اس مجبوری کو ختم کیا ہے مجلس حسین نے۔ حسین نے کہا تم میرا نام لے کر دیکھو، یہاں کا مال وہاں ضرور جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے حسین کی یہاں بھی حکومت ہے، حسین کی وہاں بھی حکومت ہے۔ حسین کی یہاں بھی حکومت، حسین کی۔ آج کی مجلس جناب ختیجۃ الکبریٰ سے نسبت رکھتی۔ دیکھیے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، خدا کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کر رہا ان لوگوں کے لیے، للذین کفروا جنہوں نے کفر کیا یا جو کافر ہے۔ کس کی مثال؟ وامرأۃ نوح، وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی اور لوط کس کے لیے ہے؟ جو کافر ہیں۔ اور اگلی آیت میں خدا نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، خدا مثال پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو آمنوا ایمان لے کر آئے۔ کس کی؟ وامرأۃ، اس کی بیوی کی، وامرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ اب کمال یہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کے لیے مثال ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، اور جو مومن ہیں ان کے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی۔ گزارا جائے گا بھائی جو کافر ہیں، آسان کرتا ہوں، جو کافر ہیں ان کے لیے مثال ہے نبی کی بیوی، اور جو مومن اس کے لیے مثال ہے جھوٹے خدا کے دعوے دار ہونے کی بیوی۔ بھائی قرآن مثالوں میں بھی بے مثال ہے۔ قرآن زوجیت نہیں دیکھتا، قرآن اہلیت دیکھتا ہے۔ خدا نے نوح کے لیے مثال بنایا، کی بیوی کو مومنوں کے لیے مثال بنایا، تاکہ دنیا سمجھ سکے اگر اہلیت ہے تو فرعون کی بیوی ہونا بھی نقصان دہ نہیں ہوتا، اور اگر اہلیت نہ ہو تو نبی نہیں دیتا۔ اگر اہلیت ہے تو فرعون کی بیوی ہونا بھی عیب نہیں، اور اگر اہلیت نہ ہو تو نبی کے پہلو میں بیٹھنا بھی فائدہ نہیں دے۔ تذکرہ کرنے لگے ہیں رسول کی کہ جو عرب میں عرب پتی تھی۔ لیکن اگر آپ انہیں جملوں کا خون کریں گے نا تو درس دینا مجھے بھی آتا ہے۔ ہاں روزہ رکھا ہے لیکن تھوڑا بولتے ہیں، اس سے بہتر عبادت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے جس علی کو مانا ہے اسے ماننے کے بعد نہ کان سوتا ہے، نہ دل سوتا ہے، نہ ذہن سوتا ہے، نہ مقدر سوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ولی اللہ پڑھنے والے کو میت کو کاندھے ہلا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اسماعیل فم، اسماعیل فم، سن اور سمجھ۔ ہمارا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے، مر گیا ہے، ذہن ابھی بھی زندہ ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہو بات میرے ذہن میں آگے دیکھیے، آج کل کچھ لوگ عزاداری کے خلاف بھونکنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ام المعصومین کی طرف جاؤں، میرا دل ہے ایک جملہ یہاں عرض کر دوں۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے بھی اپنے بچپنے میں دیکھا کہ جب بڑے بڑے بینرز پہ لکھا ہوتا تھا عزاداری شرع حیات ہے، تھا کہ نہیں؟ ایسی یہ حضرت آقا خمینی کا جملہ ہے کہ عزاداری شرع حیات ہے۔ میں کہتا ہوں مولویوں نے صرف لکھنا چاہا یا اس پہ عمل بھی کیا ہے؟ بھائی اب بات عمل کی ہے، عقیدہ شرع حیات رکھنا اور ہے، عقیدے پر عمل کرنا اور ہے۔ حیات ہوتی کیا ہے؟ جسے روکا جائے تو حیات رک جائے، جسے کاٹا جائے تو حیات ختم ہو جائے۔ اور آج کا جو دور ہے اس میں کاٹنے کی سازش تو ہو رہی ہے،
اس لیے اب صرف لکھنا کافی نہیں ہے، اب میدان عمل میں نکلنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ کون کتنا حسینی، کون کتنا علی ولی اللہ پڑھنے والا۔ اس لیے کہ عزاداری ہے تو شیعت کی پہچان قائم ہے، اگر عزاداری نہ ہو تو شیعت رہتی ہی نہیں، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو خلق ہی آنسو بہانے کے لیے ہوئی ہے۔ ہماری وجہ تخلیق ہی عزاداری، اگر وجہ ختم ہو جائے، اگر بنیاد ختم ہو جائے تو عمارت ڈھہ جاتی، عمارت گر جاتی۔ عزاداری شیعت کی بنیاد ہے، اساس ہے، اگر اسے نکال دو گے تو شیعت ختم ہو جائے، چکنا چور ہو جائے۔ آج اس بی بی کا تذکرہ جو عرب میں عرب پتی تھی۔ دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو معصومین کے شجرے ہیں یہ کبھی جدا نہیں ہوتے، ان کے شجرے ایک جیسے ہوا کرتے ہیں۔ آسان کرتا ہوں، جناب کلاب کے بیٹے ہیں کسی، جناب کسی کے دو بیٹے، ایک عبد مناف ایک عبد العزا۔ جو عبد مناف ہیں ان کی نسل میں ختمی مرتبہ آئے، جو عبد العزا ہیں ان کے بیٹے ہیں اسد، اسد کے بیٹے ہیں خویلد، اور خویلد کی اکلوتی بیٹی ہے خدیجہ۔ خویلد کی اکلوتی بیٹی ہے خدیجہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ شجرہ طیبہ ہے، شجرہ خبیثہ کا پاس سے بھی ذکر نہیں ہو سکتا، اور ہمیں ضرورت ہی کیا ہے شجرہ خبیثہ کے نام بھی لینے کی، اس لیے کہ ہمارے پاس نام اتنے بلند ہیں کہ ایک دفعہ ادا کرو قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، جن کا نام لینا تسبیح، جن کا ذکر کرنا قرآن ختم کرنے کے مقابل۔ جو عرب میں عرب پتی تھی، تاریخ لکھتی ہے کہ 90,000 اونٹ، توجہ میں ادھر رکھیے، 90,000 اونٹ ایک وقت میں ہجرت کے لیے جایا کرتے تھے، تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور معاملہ یہ تھا کہ پہلا اونٹ سرزمین یمن میں داخل ہو رہا، آخری اونٹ سرزمین مکہ سے باہر نکل رہا ہوتا تھا۔ آپ نے بڑے آرام سے سن لیا، 90,000 اونٹ، چلے 90,000 چھوڑیے، 1,000 اونٹ رکھنے کے لیے کتنا رقبہ چاہیے؟ تو جس بی بی کے 90,000 اونٹ صرف تجارت کرتے ہوں، اللہ جانے اس کے استقبال میں کتنے اونٹ بندے رہتے ہوں گے۔ اتنی بڑی تاجرہ تھی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے پاس بھی اتنا خزانہ ہو ہی نہیں سکتا جتنا خزانہ 90,000 اونٹوں پر لدا ہوتا تھا۔ اب تاریخ کہتی ہے، تھوڑا سا تاریخ کا سارا لوں گا اگر آپ میرا ساتھ دیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب بی بی کے اونٹ تجارت کی غرض سے رات کو نکلا کرتے، اچھا ان دنوں میں عرب کا حال یہ تھا کہ بھوک ناشتی تھی، قحط سالی تھی، سارے کے سارے چور تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جمشید جو گزر چکے، یہ انہوں نے آن دا ریکارڈ ٹی وی میں بات کی تھی کہ جب خدیجہ تجارت کیا کرتی تھی اس وقت کسی اور کے پاس کوئی پیشہ نہیں تھا، سب چور تھے۔ رات کو مال خدیجہ تجارت کی گھر سے نکلتا تھا تو کچھ لوگ جس کے ہاتھ جو آتا رازداری کرتے، کوئی اونٹ لے جاتا، کوئی گھوڑے لے جاتا، کوئی مال لے جاتا۔ ایک جملہ کہوں، خدیجہ کا جاتا کچھ نہیں تھا، ان کی نسلیں غنی ہو جاتی ہیں۔ خدیجہ کا جاتا کچھ نہیں تھا، ان کی نسلیں سنور جاتی، ان کی نسلیں غنی ہو جاتی۔ جب یہ معاملہ بڑا راہزنی عروج پر پہنچی تو کیونکہ سردار عرب، سردار مکہ علی کے بابا تھے، جناب بارش بھیجی کیونکہ آپ سردار بطحا ہیں، کلید بردار حرم ہیں، سردار مکہ ہیں، سردار عرب ہیں، تو میں مستور آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ جب میرا مال میں دیکھتا ہوں کون کتنا رہا ہے،
جب میرا مال رات کو تجارت کی غرض سے نکلتا ہے تو یہ چور میرا مال لوٹ لیتے ہیں۔ آپ سردار ہیں تو میں گزارش کر رہی ہوں کہ کچھ ایسا اقدام کیجئے کہ میرا مال چوری ہونے سے بچ جائے۔ حالت کیا ہے کہ بھوک و ننگ عام ہے۔ ایک جملہ کہوں، کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اللہ جانے نشاور چیزیں کہاں سے لے آتے جن کی تعریف کرنے کا آپ نے جواباً غلام کو کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی شہزادی سے کہو آج کے بعد تمہارے مال سے کوئی بھی چیز چوری نہیں ہوگی۔ علی کا بابا کہہ رہا آج کے بعد تمہارے مال سے کوئی بھی چیز چوری نہیں ہوئی۔ شام ہوئی، آپ نے دسترخوان لگایا، ان سب بھوکوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو رات کے اندھیرے میں کسی پردہ دار مستور کے قافلوں کو لوٹنا مردانگی نہیں ہوگا۔ میں جملے لے رہا ہوں، کسی پردہ دار مستور کے قافلوں کو لوٹنا مردانگی نہیں ہوگا۔ سب خاموش، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے۔ کہا تو یہ کس نے کہا کہ ہم نے لوٹا؟ کہ دیکھو ہم تمہیں بھی جانتے ہیں۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا تم سردار عرب ہو تو بتاؤ پھر ہم کیا کریں؟ جب کچھ کھانے کو نہ ملے گا، کچھ کرنے کو نہ ملے گا تو پھر راہزنی ہی کی جائے گی، چوریاں ہی کی جائیں گی، قافلے ہی لوٹے جائیں گے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ معاملہ یہ تھا تو پہلے ہی آ جاتے۔ دیکھیے یہ وہ وقت ہے جب اسلام کے قانون نافذ ہو رہے ہیں، اسلام نے بعد میں آنا ہے۔ ہر جا کے سوچنا میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ وہ وقت ہے جب قانون اسلامی ابو طالب نافذ کر رہے ہیں، اسلام نے بعد میں آنا ہے۔ کیا پہلے ہی بتا دیتے؟ کیا بتا دو دیا کہ اچھا ایسا کرو جس کے پاس جو ہے وہ لے آیا، میں اسے خدیجہ کے مال میں شامل کر دوں گا۔ جو ایک لائے گا اسے اس کا دگنا ملے گا، جو ایک اونٹ لائے گا اسے 2 اونٹ ملیں گے، جو ایک گھوڑا لائے گا اسے 2 گھوڑے ملیں گے۔ بس دگنا سننا تھا۔ لالچی قوم تھی، بھاگی، سارا مال و اسباب لے آئے۔ اب کمال یہ ہے لانے کے بعد سب نے اپنی اپنی نشانی بھی لگائی۔ جب نشانیاں لگا دی تو ابو طالب ہم تمہیں جانتے ہیں، وعدہ تم نے کیا ہے، ہم نے لینا بھی تم ہی سے ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا کوئی بات نہیں، تم جاؤ، میں وعدہ کر رہا ہوں دوں گا بھی میں۔ یہ چلے گئے تو غلام میسرہ کو بلایا، کہا یہی کہا تو کیسے ملا؟ کہا دیکھ جس نے چوری کیا تھا نشانیاں لگا کر گیا۔ جس نے چوری کیا تھا نشانیاں لگا کر گیا۔ کہا لیکن خبر خون بہانا نہیں چاہتا، قتل و غارت گیری نہیں چاہتا۔ کہا پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھو یہ مال دے گئے لیکن اپنی شہزادی سے کہنا کہ اب کی بار جب تجارت سے قافلہ واپس آئے تو اس منافع سے کچھ صدقہ نکال دے۔ سوچو جس کا صدقہ دگنا کر دیتا ہو کا نفع کیا ہوگا؟ کہ بس وہ صدقہ نکال دے۔ اب جو قافلہ گیا اب منظر ہی عجب تھا، جو کل تک چور تھے وہ آج محافظ بنے ہوئے تھے، اور سامان اتار کے بھی رکھ رہے تھے کہ خیال سے ہمارا بھی سامان شامل ہے، ہمارا بھی مال و اسباب شامل ہے۔ جب قافلہ واپس آیا نفع ہوا، تاریخ نے لکھا جتنا بھی نفع ہوا، تاریخ کہتی ہے کہ وہ نفع اتنا تھا کہ اگر اسے اس سال کے نفع سے ناپا جائے تو 50 ارب بنتا ہے۔ میں نے بڑی بات کی، کوئی 1 ارب دیکھ لینا تو اوقات سے باہر ہو جاتا ہے۔
تو 50 ارب. اچھا یہ میں بتاؤں گا کہ یہ دولت جب سب بھوک و ننگ کا شکار تھے تو یہ دولت آتی کہاں سے؟ یہ دولت تھی کیا؟ دنیا سمجھی نہیں کہ یہ دولت کیا تھا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ نفع ہوا جتنا نفع ہوا خویلد کی بیٹی نے اپنے پاس نہیں رکھا, سب کا سب علی کے بابا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. زبا کے ساتھ دل والا کہا کیونکہ آپ میرے محسن ہیں, آپ نے میرا احسان کیا ہے, میرے خون کی شرافت یہ کہتی ہے کہ جو بھی بچے آپ کے قدموں میں نشاور کرتا. جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ سرداری ہمیں خدا نے عطا کی. اب ذرا سوچو, جو کہتے ہیں ابو طالب غریب تھے, بھئی جب کسی کے گھر میں ایک وقت کی کھجور کھانے کو نہیں تھی, اس وقت 50 ارب کا نفع علی کے بابا کے قدموں میں پڑا تھا. لوگوں کے گھروں میں کھجور نہیں تھی, اب کہتے ہیں کہ اس نے وہ دے دیا تھا, اس نے وہ دے دیا تھا, جس نے بھی دیا تھا یہیں سے ہمیں سرداری خدا نے عطا کی, ہمیں یہ مال نہیں چاہیے. کہ نہیں کچھ تو رکھنا پڑے گا. کہ اچھا اگر تم اتنی ہی بازد ہو, میسرہ سے کہا جاؤ اور اپنی آنکھ آزادی سے کہو کہ اگر اتنی ہی بازد ہو تو اگلے برس یا اگلی دفعہ تمہارا جو بھی قافلہ تجارت کے لیے جائے اس میں عبداللہ کا بیٹا محمد جوان ہو گیا, اس کو لے جائے, بس یہ کافی ہو گیا. کہا ٹھیک ہے. اب اگلا قافلہ تیار ہوا, سامان اونٹوں کے ناکوں کی پشت پر لگایا گیا, خبر پہنچائی گئی, ابو طالب اپنے گھر پکڑ کر نکلے, محمد کا بازو پکڑ نکلے. کمال یہ ہے کبھی ابو طالب محمد کا بازو پکڑتے ہیں, کبھی محمد علی کا بازو. پہنچے, خبر ملی کہ ابو طالب آ گئے, سردار مکہ آ گئے ہیں, بستر طہارت سے تلو ہوئی خویلد کی بیٹی, اور ایک دفعہ دروازے پر دیکھا تو جسے روحیت میں نور کی صورت میں جس کی زیارت کیا کرتی تھی, وہ نور آج مجسم ہو کر محمد کی شکل بدل میں آ گیا تھا. عالم روحیت میں جس نور کی زیارت کیا کرتی تھی, وہ آج مجسم شکل دروازے پہ کھڑا. درمیان میں حجاب کیا گیا, درمیان میں حجاب کیا گیا, ایک طرف جناب ابو طالب بیٹھے, محمد مصطفیٰ بیٹھے, حجاب کے دوسری طرف اس وقت کی شہزادی بیٹھے, ملکۃ العرب بیٹھے. کہا اچھا یہ ہیں آپ کے بھتیجے؟ جناب ابو طالب نے کہا بالکل یہ ہے. اب میں ایک جملہ کہوں گا, یہ ہیں بھتیجے, کہ کبھی پہلے تجارت کی ہے؟ جناب ابو طالب نے جملہ کہا, وہ عقیدے کا جملہ ہے, اور ڈوب کے مر جائے وہ مسلمان جو اس کے بعد خود کو مسلمان سمجھتا ہے. جناب ابو طالب نے کہا یہ وہ ہیں جنہیں جو ہر چیز بھی جانتے ہیں, ہر لغت بھی جانتے ہیں, جنہیں کسی چیز کے سیکھنے سکھانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں. یہ ہر شے کا علم رکھتے ہیں, ہر لغت کا علم رکھتے ہیں. میں نے کہا اسلام کے قانون قائم ہو رہے ہیں. ابو طالب بتا رہا ہے کہ جاہلو سردار الانبیاء امی نہیں ہوتا, یہ ہر لغت جانتا, ہر شے کا عالم. کہا ٹھیک ہے, میسرہ کا جاؤ اور وہ ناکہ لے کر آؤ جس پہ آج تک کوئی سوار نہیں ہے, جو سخت ترین ناکہ. روایت کہتی ہے میسرہ وہ ناکہ لے کر آیا کہ جس کی خاصیت یہ تھی کہ بیٹھنا تو دور, وہ کسی کو اپنی پشت پہ ہاتھ بھی رکھنے نہیں دیتی. ہاتھ بھی, ایک جملہ کہوں اگر وصول کر سکے, ناکہ وہ تھی جو بیٹھنا تو دور کسی شخص کو اپنی پشت پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیتی تھی. بھئی وہ رکھنے بھی کیسے دیتے, اس پہ رحمت للعالمین میں سوار ہونا تھا. جملہ تو میرا ہے, اس پہ رحمت
مہر ہے جو جناب خدیجہ کا نمک کھانے کے بعد نمک حرامی کی گئی. یہ موضوع انشاءاللہ پھر کبھی سے. وہ ناکہ لایا گیا. جناب حمزہ کی نظر جیسے ہی ناکے پہ پڑی تو میسرہ کی طرف دیکھے گا کم وقت تجھے اس سے زیادہ سخت ناکہ نہ ملا تھا. تو میرے بھتیجے کا امتحان لے رہا ہے. جناب رسول خدا نے کہا جناب حمزہ کو غم نہ کرو. اب کہتے ہیں وہ ناکہ کہ جس کی آنکھیں سرخ تھی, منہ سے جھاگ نکل رہی تھی, جیسے ہی نظر رسالت ماں پر گئی سرد ہو گئے. اپنے منہ کو نالین مصطفیٰ سے رگڑا اور رسول کے پاس بیٹھ گئے. رسول نے اپنا ہاتھ اس ناکے پر پھیرا, بس ناکے پر ہاتھ کو پھیرنا تھا. اب تاریخ کہتی ہے اس ناکے نے فصیح عربی میں کہا من مثلی لمسا زہری سید المرسلین, کہ میری مثال ہو بھی کون سکتا ہے کہ میری پشت کو اس نے ہاتھ لگایا ہے جو مرسلین کا سردار ہے. میری پشت کو اس نے ہاتھ لگایا جو سید المرسلین, مرسلین کا سردار. جناب خدیجہ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو جو لباس آپ نے پہنا ہے وہ آپ کے شایان شان نہیں ہے. اگر اجازت ہو تو لباس میں آپ کو تحفتاً دینا چاہتی ہوں. اب تاریخ کہتی ہے اجازت ملی اور جو لباس پیش ہوا اس میں امامہ تھا, عصا تھا اور سونے کی تاروں سے بنا ہوا کرتا تھا اور ایک نالین تھی. بس خدا کے رسول نے واللیل کی زلفوں پہ امامے کو سجایا, اپنے بدن طاہر پر اس کرتے کو سجایا, نالین کو قدموں میں پہن کر زینت بخشی. کمال یہ ہے دنیا جس نالین کو اپنے سر پہ سجاتی ہے وہ جناب خدیجہ کی ہی عطا کی ہوئی ہے. پھر کیا ہوا, لیکن جب یہ قافلہ تجارت واپس پلٹا تو تاریخ کہتی ہے اتنا نفع ہوا کہ جتنا تک جناب خدیجہ کو نہ ہوا تھا. سوچیں کہ جس کے ایک قافلے کا نفع 50 ارب ہوتا ہو تو اللہ جانے مصطفیٰ کی برکت سے وہ 50 کتنی دفعہ 5 سے ضرب کھا گیا ہو. جتنا 40 برس نہ ہوا. جناب میسرہ کو جناب خدیجہ نے قریب بلایا, کہا مجھے بتا کہ تو ساتھ تھا, مجھے حالات تو بتا. اب میسرہ بتا رہا کہ جہاں سے گزرتے تھے, جہاں سے رسول گزر گئے وہاں سے مہینوں تک خوشبو نہیں جاتی. جہاں سے یہ عبداللہ کا یتیم گزرتا تھا اشجار سر بسجود ہو جاتے تھے. جہاں سے گزرتا تھا پرندے سلامی پیش کیا کرتے تھے اور ایک ابر تھا جو ساتھ چلتا تھا. جناب خدیجہ نے کہا جو تو بتا رہا ہے یہ نشانیاں تو رسول کی ہوا کرتی ہیں, یہ نشانیاں تو رسول کی ہوا کرتی ہیں. اب میں وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ کیسے ہوا, لیکن ایک جملہ کہوں گا کہ جب نکاح پڑھ دیا جناب ابو طالب نے اور بعد از نکاح جناب خدیجہ جب داخل حرم مصطفیٰ ہوئی تو ان بھوکے ننگوں کی بیویوں نے جناب خدیجہ کو طنز کیا. وہ طنز شاعری میں تھا. طنز یہ تھا کہ تو کی بیٹی ہے جس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا اور تو عبداللہ کے یتیم کی کنیز بن کر آئی ہے. اور کیا خوبصورت جواب دیا ہے جناب خدیجہ نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو, میں اس کی بیٹی ہوں کہ جس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا, لیکن یاد رکھو کنیز بن کر اس کی آئی ہوں جس کی جوتیاں عرش پہ چلی جائیں تو عرش فخر کرتا. اس کی کنیز بن
جس کی جوتیاں عرش پہ چلی تو عرش فخر کرتا، نالین مصطفیٰ عرش پر ہو تو عرش عرش بنتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ جہاں آ جائیں وہی جگہ معلیٰ ہو جاتی ہے، یہ جہاں آ جائیں وہی جگہ معلیٰ ہو جاتی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کوئی معمولی ہستی نہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جسے عرب کے جاہل طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ، ان سے پہلے یا تو مریم طاہرہ تھی یا آسیہ طاہرہ تھی یا پھر خدیجہ طاہرہ ہیں اور ان کے بعد ان کی بیٹی طاہرہ۔ سوچو جو فاطمہ کی ماں ہے، نہیں میں آسان کرتا ہوں، کون ہے فاطمہ؟ کہ جب 2 برس کی تھی بابا کے سامنے آئی تو رسالت ماں مسند سے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں بیٹی کو دیکھ کر تعظیم نہیں کرتا، خدا نے مجھے حکم دیا ہے جب جب یہ تیرے سامنے آئے اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جانا۔ ارے جس فاطمہ کی تعظیم میں رسول کھڑا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے خدیجہ آتی تھی وہ تعظیم میں کھڑی ہو جاتی۔ جس کی تعظیم رسالت پر واجب وہ فاطمہ ہے، اور جس کی تعظیم فاطمہ پہ واجب ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ عرب طاہرہ کہتے، اور یہ جو اسلام میں پردے کا کانسیپٹ ہے نا، یہ بھی اسی بی بی نے دیا۔ جاؤ اور تاریخ اٹھا کر پڑھو، قانون اسلام جتنے بھی ہیں یا تو ابو طالب نے دیے ہیں یا خدیجہ نے دیے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جس کی سیرت کو خدا نے قانون بنا کر اسلام میں نافذ کیا۔ کیسے دیا ہے؟ ایک راہب سے یہ روایت ہے تاریخ، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ بچیاں کھیل رہی تھیں اور ایک 7 سال کی بچی اپنے قصر کے باہر دوپٹے سے چہرہ چھپائے ہوئے کھڑی تھی۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے بیٹھا رہا، جب وہ بچیاں کھیل کود کے چلی گئی میں اس بچی کے قریب ہوا، کہا تم کھیلی بھی نہیں اور تم نے یہ چہرے پر کیا کیا ہوا ہے؟ یہ سوال کرنا کہ یہ چہرے پر کیا کیا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے یہ جو ہوا ہے یہ دیکھا نہیں ہوا تھا۔ پہلے تم نے چہرے پر کیا کیا ہوا؟ جناب خدیجہ نے جواب دیا کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میرا دل مجھے کہتا ہے کہ چہرے کو نقاب کر کے نکلا تھا۔ ایک جملہ کہوں، ابھی آیات آنی ہیں، ابھی سورہ تحریم نازل ہونی ہے، ابھی سورہ نساء آنا ہے، ابھی آیت آنی ہے اے نبی کی بیویوں حجرے میں نقاب کر کے رہا کرو، پردے میں رہا کرو۔ خدیجہ نے آیتوں کے نزول سے کئی برس پہلے نقاب کر کے پردہ کر کے بتا دیا، جاہلو وہ اور ہے میں اور ہوں۔ پردگی ہے نا، جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، چلتے جائیے، یہ جو بے پردگی ہے یہ ضد ہے آل محمد کی۔ میں ثابت کروں، اچھا صرف یہی نہیں ہے کہ پردہ عورت کے لیے ہی ہے، اور آج کل جو وبا ہے اس میں تو نقاب سب کے منہ پہ چڑھا دیے۔ پردہ صرف عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی۔ کیسے؟ اگر عورت ہے تو اس کے لیے پردہ یہ ہے کہ نامحرم میں بے حجاب ہو کر نہ جائے، اور اگر مرد ہے تو اس کے لیے پردہ یہ ہے نامحرموں پر نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ بھائی اگر عورت ہے اور بیوی ہے تو اس کے لیے پردہ یہ ہے کہ اس پر شوہر کی اطاعت فرض ہے۔ اگر مرد ہے اور بیٹا ہے تو اس کے لیے پردہ یہ ہے کہ ماں کی اطاعت فرض ہے۔ جملہ کہوں، خدا نے ہر ایک کے لیے پردہ قائم کیا ہے۔ عورت کا پردہ یہ ہے کہ خبردار میدان جہاد میں بھاگ کر نہ جائے۔ میں آسان کرتا ہوں، عورت کے لیے پردہ یہ ہے میدان جہاد میں بھاگ کر نہ جائے،
مرد کے لیے پردہ یہ ہے میدان سے واپس بھاگنے نہ بھئی بے پردگی، بات دلیل کو آپ دوں گا، بے پردگی ضد ہے محبت آل محمد۔ کیسے؟ اسلام کی پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر۔ دوسری جنگ کون سی ہے؟ جنگ احد۔ جنگ احد میں یزید کا دادا یزید کی دادی کو لے کر آئے، اہل بیت کے بغض میں آئی تھی نا، کسی کا کلیجہ چبانے آئی تھی، بغض میں آئی تھی نا، بات بڑی آگے تک جائے گی اور میرا پیغام ہے اس کو میں کھولوں گا نہیں۔ یزید کا دادا یزید کی دادی کو لے کر آئے، اب اس کے بعد جو بھی آئے گی وہ یزید کی دادی کی سیرت پہ آئے گی۔ بھئی یزید کا دادا یزید کی دادی کو لے کر آئے، اور یہ جو یزید کی دادی آئی تھی یہ منہ کا آپریشن کرا کے نہیں آئی تھی، ہونٹ سلوا کے نہیں آئی تھی، منہ پہ ٹیپ لگوا کے نہیں آئی تھی، بلکہ آتے ہوئے گانے گاتی ہوئی ساز بجاتی ہوئی آئی تھی اور ایک ہی گانا گا رہی تھی، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ ہائے ہائے ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، کم از کم پتا تو چلا ستاروں کی بیٹیاں ہوتی کیسی ہیں۔ ایک بات کہہ رہی تھی، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ کمال یہ ہے کہ جو احد میں آئی وہ بھی ستارے کی بیٹی تھی، جو جمل میں آئی وہ بھی ستارے کی بیٹی تھی، اور آسان کرتا ہوں جو احد میں آئی وہ بھی اونٹ پر بیٹھ کر آئی، جو جمل میں آئی وہ بھی اونٹ پر بیٹھ کے آئی۔ کمال تو ہے احد والے نے بھی علی سے منہ کی کھائی، جمل والے نے بھی علی سے منہ کی کھائی۔ ہم ستاروں کی بے پردگی ضد ہے آل محمد۔ یاد رکھیے کہ پردہ کوئی جیل نہیں ہے، اگر یہ خدا نے ایک تہذیب دی ہے، سوچنے کی بات ہے، جو بھی چیز اہم ہے وہ پردے میں ہے۔ بھئی قرآن اہم ہے تو غلاف کے پردے میں ہے، کعبہ اہم ہے تو لباس کے پردے میں ہے، جملہ کہہ دوں امام زمانہ اہم ہے تو غیبت کے پردے میں ہے۔ جو بھی اہم ہے وہ پردے میں۔ مال خدیجہ معجزہ ہے، مال خدیجہ معجزہ ہے۔ وَوَجَدَكَ فَاعِلًا أَغْنَىٰ، حبیب ہم نے تجھے غنی کر دیا۔ قرآن ہے، وَوَجَدَكَ فَاعِلًا أَغْنَىٰ، حبیب ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ یہ جو دولت خدیجہ ہے یہ معجزہ ہے۔ آیت اللہ اشتہادی نے ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا مَسْتَقَامَتُ الدِّینِ إِلَّا بِسَيْفِ عَلِی وَثَرْوَتِ خدیجہ، کہ دین اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر دین میں علی کی تلوار اور خدیجہ کی دولت نہ ہو۔ دین اپنے پاؤں پر مستحکم رہ ہی نہیں سکتا تھا اگر ذوالفقار نہ ہوتی، خدیجہ کا مال نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جسے دنیا دین کہتی ہے، ایک جملہ کو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، جسے ہم دین کہتے ہیں، جو اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، جسے ہم دین کہتے ہیں، وہ اسی گھرانے کی دین کا نام ہے۔ قانون بھی یہی دیتے، اصول بھی یہی دیتے، پردہ بھی یہی دیتے، گھر سے نکلنا بھی یہی سکھاتے، حق طلب کرنا بھی یہی سکھاتے، لعنت کہاں کرنی ہے وہ بھی یہی سکھاتے ہیں۔ جسے دنیا دین کہتے ہیں وہ اس گھرانے کی دین کا نام ہے، جو انہوں نے دے دیا وہی دین ہے، اور جس کو دے دیا وہی صاحب دین ہے۔
جناب خدیجہ کی دولت دیکھیے آیت اللہ اشتہاردی نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، یہ رسول کی حدیث ہے کہ اگر خدا کا دین مستحکم ہوا ہے، استحکام پذیر ہوا ہے، تو یا تو علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہوا ہے یا خدیجہ کے مال کے صدقے میں ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پوچھنا کہ علی کی ذوالفقار کو دیکھ کر کس کس نے کلمہ پڑھا اور خدیجہ کے مال کے چکر میں کس کس نے کلمہ پڑھا۔ میں نے تو روایت میں اتنا پڑھا ہے کہ جب عرب کے یہ بھوکے ننگے لوگ اپنی تلواروں کو بے نیام کر کے رسالت مآب کے دروازے پہ آ کر دھمکیاں لگا رہے تھے کہ تم کہتے ہو ہمارے باپ دادا کا دین جھوٹا ہے، باہر نکلو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، باہر نکلو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو جناب خدیجہ نے رسالت مآب کی طرف دیکھ کے کہا تھا آقا اب گھبرائیے مت، یہ جو دھمکی لگا رہا ہے یہ سب میرے مال کا مقروض ہے۔ حجاب کے پیچھے سے ایک ایک کا نام لے کر کہا تھا اے فلاں ابن فلاں، کیا تیری ماں میرے پاس سے قرض لے کر نہیں گئی تھی؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تو میرے فلاں غلام کا مقروض نہیں ہے؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا اس وقت تیرا باپ مجھ سے قرض لے کر نہیں گیا تھا؟ ایک ایک کی آواز پہچان کر ایک ایک کا نام لے کر بتایا تو بھی میرا مقروض، تو بھی میرا مقروض، تو بھی میرا مقروض، تو بھی میرا مقروض، تو بھی میرا مقروض۔ تاریخ کہتی ہے سب نے تلواریں چھوڑی، کہاں بھی ہم آپ کے مقروض ہیں، ہمارے باپ بھی آپ کے مقروض، ہمارے دادا بھی آپ کے مقروض، ہماری ماں بھی آپ کے مقروض، بتائیے ہم کیا خدمت کریں؟ کیا خدمت نہیں چاہتی؟ اگر قرض معاف کروانا ہے کلمہ پڑھتا جا، قرض معاف ہوتا جائے گا۔ ورنہ ہمیں بھی بتانا پڑے گا کس نے مال خدیجہ معاف کروانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ یاد رکھنا اگر ہم نے بتانا چاہا تو پھر سب کچھ کھل جائے گا، اس کا تو ویسے ہی سب کھلا ہوا ہے، پھر سب کچھ کھل جائے گا کہ کون کیسے غنی بن گیا، کس نے آدھا مال کہاں سے چوری کر کے دیا تھا، گھر کی اینٹوں کا ایک ایک حصہ کتنا مقروض تھا۔ رسول نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، کسی کے بھی مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع خدیجہ کی دولت نے دیا، جتنا نفع خدیجہ کے مال نے دیا۔ اور عالم یہ تھا میرے اہل سنت بھائیوں کے یہاں کتب عامہ میں یہ بات موجود ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے قد کے برابر، اب ان کا جتنا بھی قد تھا، ظاہری کا دور ہوتا ہے، باطنی کا دور ہوتا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو اہل بیت کے در پہ جتنا جھک جاتا ہے یہ عرش سے اوپر لے جاتا ہے۔ کہا میرے ظاہری قد کے مطابق روزانہ جناب خدیجہ سونا اور چاندی کا ڈھیر لگایا کرتی تھی، اور رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرتی تھی کائنات کے رسول تیری مرضی، چاہے تو گھر لے جا چاہے تو ان میں بانٹ دے، تیری مرضی چاہے تو گھر لے جا چاہے تو ان میں تقسیم کر۔ اب ڈھونڈو، اصل میں اسلام میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں دو قسم کے گروہ ہیں، ایک وہ کہ جو یہ سوچتے رہے کہ ہم نے اسلام سے کمانا کیا، اور ایک وہ جو یہ سوچتے رہے کہ ہم نے اسلام پہ لگانا کیا۔ کچھ وہ سوچتے رہے جو کمانا کیا، وہ تو ابھی بھی موجود ہے، اور کچھ یہ سوچتے رہے کہ ہم نے لگانا کیا۔ تو مسئلہ ہی ہے، کمانے والے بھی کماتے رہے، لگانے والے لگاتے رہے۔ ظاہر ہے جس کی اپنی چیز ہوتی ہے لگاتا بھی وہی ہے، جس کی دین ہوگی وہی دین سنبھالے گا، جس نے دیا ہے وہی وارث ہوتا ہے، اور وارث کو ہی ورثے کی اہمیت کا اندازہ وارث کو پتا ہوتا ہے کہ جس چیز کا وہ وارث ہے اس کی قدر کیا ہے۔ یہی تو وہ وجہ ہے کہ جن کے دلوں میں آج بھی وارث کی محبت ہے
ولی اللہ کو آج بھی واجب سمجھتے ہیں؟ وارث جانتا کہ ورثہ کیا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ جب دشمن کے لشکر نے قرآن کو نیزے پر بلند کیا تھا تو وارث قرآن کہہ رہا تھا قرآن وہ نہیں ہے، قرآن میں ہوں۔ علی نے تاریخ کے ہر موڑ پر بتایا کہ ہم کیا ہیں اور یہ کیا ہے، لگانے والے کون ہیں اور کمانے والے کون ہیں۔ بھائی اسلام کو جہاں ضرورت پڑی اس خاندان نے وہاں لگایا، جہاں مال کی ضرورت تھی وہاں مال لگایا، جہاں خون کی ضرورت تھی وہاں خون لگایا۔ اسلام میں ابو طالب کا خون نہ ہوتا، ابو طالب نے پوری نسل قربان کر دی اسلام۔ یاد رکھیے گا خدیجہ، ایک جملہ میرے ذہن میں آگے سنتے لگے، لوگ اکثر کہتے ہیں محسنہ اسلام ہے، نہیں، خدیجہ محسنہ اسلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام تو خدیجہ کے دسترخوان کے ٹکڑوں پہ پلا ہے۔ میں نے بڑا جملہ کہا بھئی، خدا سورہ قلم میں کہہ رہا ہے ان ربک لأجرا غیر ممنون، حبیب تیرا اجر تیرے رب کے پاس ہے لیکن تجھے ممنون ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی خدا یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا محبوب محمد مصطفیٰ خدا کا ممنون ہو، لیکن وہی رسول کہہ رہا خدیجہ میں تیرا ممنون ہوں۔ محسنہ اسلام نہیں ہے خدیجہ، محسنہ رسالت ہے، رسالت پر احسان ہے خدیجہ، رسول کی محسنہ ہے۔ سوچو اتنا مال اسلام پر لٹا دیا۔ اس بی بی کے بارے میں نے تاریخ میں پڑھا، یہ وہ بی بی تھی کہ جو لباس ایک دفعہ زیب تن کر لیتی تھی پھر دوبارہ اس لباس کو بدن کی زینت نہیں بناتی۔ وہ بی بی کہ جس کے غلاموں کے خیمے کی رسیاں بھی سونے کی بنی ہوتی تھی، جس کے غلام قرض دیا کرتے تھے، کتنے امیر غلام تھے وہ بی بی، اور حالت کیا ہوئی کہ جس نے اسلام پہ سب کچھ لٹا دیا، وقت وہ آیا کہ کئی دن ایک لباس میں رہی اور اف تک نہ کی۔ شیب ابی طالب میں پتے کھاتی رہی وہ بی بی کہ جس کے دسترخوان پہ پورا عرب پلتا، اور بی بی نے یہ بات عام کی ہوئی تھی کہ جو جس برتن میں کھائے برتن بھی ساتھ لے جائے۔ مجھ خدیجہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کے جھوٹے برتن میں کسی اور کو کھلاؤں۔ اس بی بی کے ساتھ اسلام سے کمانے والوں نے یہ کیا کہ وہ شیب ابی طالب میں رہی، پتے کھاتی رہی۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی کے لباس میں رنگین پیبند لگے ہوئے لیکن اف تک نہ۔ صرف 5 سے 6 منٹ 2 جملے کہوں گا میں، توجہ میری طرف رکھیے گا اور اپنے عالم تخیل کو ذرا لے کر جائیے گا شیب ابی طالب کی طرف۔ وہ بی بی کہ جس نے اپنا سارا مال اسلام کو دے دیا، وہ پتے کھا رہی۔ سوچئے، رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہوگا کہ جب وقت آخر آیا، توجہ میری طرف رکھیے گا، جب وقت آخر آیا بستر طہارت پر لیٹی ہے فاطمہ کی ماں، تو سیدہ کو بلا کر کہا تعالینی الیہ یا فاطمہ، فاطمہ ذرا میرے قریب آؤ۔ تاریخ کہتی ہے 6 یا 7 سال کا سن تھا جناب سیدہ اور 53 برس کا سن تھا جناب خدیجہ، مستند روایت ہے۔ قریب آؤ، قریب آئی کا اپنے بابا کو جا کر میرا یہ پیغام دو کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنا سب کچھ اسلام پر لٹا دیا، اب خدیجہ کے پاس کفن خریدنے کے بھی پیسے نہیں رہے۔ اپنے بابا کو میرا یہ پیغام دو کہ میں خدیجہ یہ کہہ رہی ہوں اگر ہو سکے تو وہ ابا جو آپ اپنے دوش پر ڈالتے ہیں اسے میرے کفن کے لیے وقف کر دیں۔ بس بی بی نے پیغام پہنچایا، پیغام سننا تھا، روتا ہوا چلا خدا کا رسول۔
تاریخ کہتی ہے اتنی تیزی سے رسول چلے 3 دفعہ ابا کاندھے سے اتر کے زمین پہ گرے. حجرہ جناب خدیجہ میں آ کے کہا تم نے مجھ سے کفن مانگا ہے خدیجہ، اگر تم مجھ سے میری جلد کا کفن بھی مانگتی تو بھی میں تیرا احسان اتار نہ پاتا. اگر تم مصطفیٰ کی جلد کا کفن بھی مانگتی تو بھی میں تیرا احسان کبھی اتار نہ پاتا. ابھی باتیں چل رہی تھی کہ جبرائیل نازل ہوئے کا خدا بعد از درود و سلام کہتا ہے خدیجہ رسالت کی محسنہ ہے، اس نے اسلام پر احسان کیا ہے، اس نے میرے دین پر احسان کیا ہے، اس کا کفن میں خدا جنت سے بھیجوں گا. بس اتنا کہنا تھا کہ خدیجہ تیرے کفن کا انتظام خدا نے کر دیا ہے، تو خوش نصیب ہے تیرا کفن جنت سے آئے گا. بس اتنا کہا، کچھ دیر خاموشی ہوئی. رسول نے کہا اگر کوئی اور خواہش ہے تو ذرا مجھے بتا. خدیجہ نے رسول کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، بس میری ایک خواہش ہے، میرے بعد میری فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہ، میرے جانے کے بعد کوئی مستور میری فاطمہ کے رخسار پہ تماچا نہ لگائے، میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. تاریخ کہتی ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، 2 آنسو آ جائیں گے ثواب پہنچ جائے گا. کہا تاریخ یہ کہتی ہے کہ بس اتنا کہنا تھا کہ رسول نے چہرے پر ماتم شروع کیا. جناب خدیجہ نے تڑپ کر کہا میرے آقا میرے سردار کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں کوئی گستاخی نہیں ہوئی. کہا پھر اس طرح رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ان 2 میری انگلیوں میں دیکھو. اب جو ان 2 انگلیوں میں دیکھا منظر عجب تھا.